اسٹارٹ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وكقطع حمزة وصل اثنين في قول جمیل الا لا ارى اثنين احسن شیمة على حدثان الدهر مني ومن جمل ويستثنى من ذلك ما ثبت استعماله لدى العرب مخالفا للقياس ولكنه فصیح کہتے ہیں فصاحت کلمہ، اس میں بات جاری ہے نا، کلمہ فصیح ہونے کے لیے 4-5 چیزوں سے خالی ہونا چاہیے تھا۔ آخری بات جو کہہ دیا تھا خلاف قیاس ہونے سے خالی ہونا چاہیے نا، قیاس صرفی ہاں صرف میں کلمہ بنانے کے جو قاعدے بتایا نا، ہر کلمے کا اپنا قانون ہے، اس قانون کے خلاف ہونے سے خالی ہو، یعنی قانون کے مطابق ہو۔ اگر قانون کے مطابق ہو تو کلمہ فصیح کہلائے گا، اگر مخالف ہو تو کلمہ غیر فصیح ہوگا۔ اب اس کی مثالیں دے رہے، ایک مثال دے دیا، جس طرح شاعر نے اپنے شعر میں اجلل کہا، در حال کہ قانون صرف کے مطابق ادغام ہونا چاہیے، اجلل نہیں ہونا چاہیے، اجل ہونا چاہیے، کیونکہ 2 لام ہے، 2 ہم مثل حرف ہے نا، دونوں ساتھ آیا ہے، تو صرف کے قانون کے مطابق کیا ہے، 2 ہم مثل حرف ساتھ ہو تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرنا ہے۔ یہاں شاعر نے ادغام نہیں کیا تو اجلال کلمہ غیر فصیح کہلائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ دوسری مثال آج دے رہے، وَكَقَطْعِ حَمْزَةِ وَصْلٍ، حمزہ وصل کو حمزہ قطع پڑھنا، یہ بھی خلاف قانون ہے۔ اثنین میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے۔ حمزہ وصل کا قانون صرف میں بتایا نا، لکھنے میں آتا ہے، بولنے میں نہیں آتا۔ جب درج کلام میں ہو، کلام کے بیچ میں ہو تو حمزہ وصل کا قانون گر جاتا ہے نا، بولنے میں گر جائے گا نا، لکھنے میں تو آئے گا، ہاں لکھائی میں تو آتا ہے، لیکن بولنے میں نہیں آنا چاہیے۔ اما یہاں شاعر صاحب نے اس حمزے کو حمزہ قطع کی شکل میں پڑھا ہے، حمزہ قطع پڑھا ہے، یعنی بولنے میں بھی لایا ہے، تو یہ خلاف قانون ہو گیا۔ جیسا کہ فی قول جمیل، شاعر جمیل کے قول میں آیا الا لا ارى اثنین، تو یہ قانون کے مطابق کیا کہنا چاہیے، ارس نہیں، لا الا ارس نہیں ہونا، حمزہ تو نہیں پڑھنا چاہیے تھا، ارس نہیں، ہاں اما شاعر نے حمزے کو بالکل حمزہ قطع کی شکل میں اثنین پڑھا ہے، تو یہ فصیح کلام یہ کلام کلمہ فصیح نہیں ہے، اثنین کلمہ فصیح نہیں ہوگا، اور جب کلمہ فصیح نہیں ہے تو کلام بھی فصاحت سے خالی ہوگا، یہ بعد میں فصاحت کلام میں بتائیں گے نا۔ کلام فصیح ہونے کی پہلی شرط اس کلام کے اندر استعمال ہونے والے کلمات بھی فصیح ہونا چاہیے، ہاں پھر کلام فصیح ہوگا۔ شاعر کہہ رہے تھے، شعر کا ترجمہ دیکھو، الا یعنی آگاہ ہو جاؤ، علی تنبیہ، لا ارى اثنین، میں 2 کو نہیں دیتا، احسن شیمتن، جو صبر تحمل میں اچھے ہو، علی حدثان الدہر، زمانے کے حادثات پر، منی و من جمل، مجھ سے اور میرے سواری سے۔ جمل یعنی اس کی جو اونٹ ہے نا، تو وہ اونٹ پر سوار تھا، تو اپنا اور اپنے اونٹ کی مدح بیان کرے، کہہ رہے کہ میں مجھ سے اور میرے اونٹ سے بڑھ کر زمانے کے حادثات پر صبر کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جملے کا مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ کہہ رہے کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والے میں اور میرا اونٹ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ شاعر نے الشیمہ کا معنی الخلق، نیچے حاشیے میں اس معنی کیا ہے۔ جمل کا معنی فرسہ معنی کیا ہے، جمل معنی اونٹ نہیں ہے، اس کا گھوڑا ہے، فرس ہے، فرس کو کہتے ہیں۔ جمل کا اصلی معنی اونٹ کو ہے، لیکن یہاں مراد اس کا گھوڑا ہے، کہہ رہے وہ گھوڑے پر سوار تھا، یعنی اپنی سواری، جمل کا معنی سواری کا معنی کیا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے کہ میں ان 2 کے علاوہ اخلاق اور صبر تحمل کے لحاظ سے بہتر نہیں پایا، مجھ سے اور میرے سواری سے بہتر کوئی اور چیز نہیں پایا، یا کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ شاید مثال تو پہلے بتا دیا نا، کیا ہوا یہاں پر اثنین جو ہے یہ حمزہ وصل تھا، حمزہ قطع پڑا ہے، غلط ہو گیا، فصاحت سے خارج ہو گیا۔
وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ اسْتِعْمَالُهُ لَدَى الْعَرَبِ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ وَلَكِنَّهُ فَصِیحٌ۔ ہاں اب یہاں آخر میں صاحب کتاب کہہ رہے کہ اس قانون سے استثناء ہوگا وہ الفاظ جو خود کلام عرب میں خلاف قانون استعمال کرنا مشہور ہے، تو اس کو فصیح کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ دیکھو کچھ الفاظ ایسے ہیں کلام عرب میں ہی خلاف قاعدہ استعمال کرتے ہیں، جیسے نیچے مثال دے گا، تو وہ فصاحت سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ خود کلام عرب میں ہی خلاف قانون استعمال کرنا مشہور ہے، تو کسی نے خلاف قانون استعمال کیا تو لم یخرج عن الفصاحہ، وہ فصاحت سے خالی نہیں ہوگا۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، اس قانون سے استثناء ہوتا ہے ما ثبت استعمالہ لدى العرب، وہ لفظ جو عرب والوں کے پاس مخالفاً للقیاس، قیاس کے خلاف استعمال کرنا ثابت ہے، ولیکنہ فصیح، لیکن وہ فصیح شمار ہوگا۔ لہٰذا اسی وجہ سے لم یخرج عن الفصاحت، فصاحت سے خارج نہیں ہوگا لفظۃ المشرق والمغرب، لفظ مشرق اور مغرب یہ دونوں فصاحت سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن ہے غیر فصیح۔ ہاں یہ نہیں، خلاف قانون ہے، فصیح ہو نا، لیکن خلاف قانون استعمال کرنے کے باوجود فصیح ہے، فصاحت سے خارج نہیں ہے، کیونکہ عرب والوں نے خود اسی طرح استعمال کیا۔ اصل میں قانون کے مطابق مشرق اور مغرب یعنی عین الفعل مفتوح آنا چاہیے، لیکن خلاف قانون کے طور پر خود عرب میں مشہور ہو گیا، ثابت ہو گیا ہے بکسر الراء، یعنی مشرق اور مغرب دونوں میں را کسرے کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے، اور در حال کہ والقیاس فتحها فیہما، اور قانون کے مطابق ان دونوں الفاظ میں را مفتوح ہونا چاہیے، مشرق و مغرب ہونا چاہیے، صرف میں اسم زمان و مکان بنانے کے قانون کے مطابق مفعل کے وزن پر آنا چاہیے، یہاں پہ تو مفعول کے وزن پر پڑا ہے، عرب میں ثابت ہو گیا ہے۔ بس مشرق اور مغرب فصیح ہے یا نہیں؟ کلمہ فصیح ہے، اگرچہ قانون کے خلاف ہے پھر بھی فصیح ہے۔ کیوں فصیح ہو گیا؟ کیونکہ عرب میں ہی اسی طرح استعمال کیا، اسی طرح خلاف قانون ہے، تو عرب میں خود عرب والوں نے قانون توڑ دیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسی طرح استعمال کریں گے اور فصیح کہلائیں گے۔ وَقَذَا لَفْظَةَ الْمُدْهُنْ وَمُنْخُلْ، اسی طرح دو الفاظ مزید خلاف قانون استعمال ہوا گیا، مدہن، مدہن کا یہ اسم آلت ہے، مدہن تیل لگانے کا آلہ، انسان کے بدن پر تیل لگاتے ہیں تو اس کے ابزار ہوتے ہیں، یا کہیں پہ تیل ڈالتے ہیں، یا تیل ڈالنے کا جو برتن ہے اس کو مدہن کہتے ہیں، دوہن تیل کو کہتے ہیں، دوہن تیل سے ہے، مدہن تیل لگانے کا ابزار۔ دوہن آسم دوئیں کو نہیں کہتے ہیں، سورہ دوہان، دخان وہ خا کے ساتھ ہے، وہ ہا نہیں ہے نا، سمجھ گیا، دخان کہتے ہیں، دوہن تیل کو کہتے ہیں۔ والمنخل، منخل یعنی چھلنی جو سوراخ والا ہوتا ہے نا، جس میں چیزیں صاف کرتے ہیں، جو گندم آٹا وغیرہ، منخل کہتے ہیں، یہ چھلنی، اردو میں چھلنی کہتے ہیں، چھلنی، چھلنی، جس طرح وہ کنایے میں استعمال کرتے ہیں نا، فلان پر اتنی گولیاں چلائے چھلنی ہو گئے، گولیوں سے چھلنی ہو گئے، نہیں کہتے ہیں، تو گولی زیادہ چلانے سے وہ چھلنی کی طرح سوراخ ہو گیا ہے، تو مطلب منخل اس میں آلت ہے، صفائی کرنے والا چھلنی ہے۔ پس منخل اور مدہن دونوں فصاحت سے خارج نہیں ہے، اگرچہ یہ دونوں قانون کے خلاف ہے۔ والقیاس فیہما مفعل بکسر المیم والعین، مفعل، میم اور عین دونوں مکسور ہونا چاہیے، یعنی مدہن اور منخل اس طرح ہونا چاہیے، بکسر المیم وفتح العین، میں نے غلط پڑھا، مدہن و منخل، مدہن اور منخل اس طرح صحیح ہے قیاس کے مطابق، اما انہوں نے ضمے کے ساتھ پڑھا مدہن اور منخل، بس ضمے کے ساتھ پڑھنا عرب میں ثابت ہو چکا ہے، ثابت ہونے کی وجہ سے قانون کے خلاف ہے، پھر بھی فصاحت فصیح شمار ہوگا، خالص فصاحت سے باہر و خارج نہیں ہے۔ یہ
3-4 مزید اور مثال دے رہے وَكَذَا نَحْوُ قَوْلِهِمْ عَوِرَةٌ عاورہ بھی فصاحت سے خالی نہیں ہے، یہ بھی کلمہ فصیح ہے اگرچہ قانون کے خلاف آیا ہے، کیونکہ عاورہ قانون صرف کے مطابق واو متحرک ما قبل مفتوح قلب الف آر ہونا چاہیے، جس سے قال یقول قال کہتے نہیں ہیں، قال اصل میں کیا تھا؟ قولا تھا، قولا سے قال بنا دیا، واو کو الف میں تبدیل کیا ہے، لیکن یہاں پہ عاورہ پڑھا ہے، عرب والوں نے ہی عاورہ پڑھا، واو کو الف میں تبدیل نہیں کیا ہے، تو عاورہ کلمہ فصیح ہے، قانون کے خلاف ہونے کے باوجود کلمہ فصیح کہلائیں گے۔ وَكَذَا نَحْوُ قَوْلِهِمْ عَوْرَةٌ وَالْقِيَاسُ آرَ ہے، آرَ کیوں ہوتا ہے؟ لِتَحَرُّكِ الواو وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، کیونکہ واو متحرک ہونے کی وجہ سے اور اس سے پہلے فتحہ ہونے کی وجہ سے واو الف میں تبدیل ہونا ہے، قانون تو یہ تھا، اما اس لفظ میں انہوں نے قانون کی رعایت نہیں کی ہے۔ یہ ہو گیا قیاس صرفی کے خلاف ہونے سے خالی ہونے کی باتیں یہاں تک ختم ہو گئی۔ آخری بات وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ فِي السَّمْعِ، کلمہ فصیح ہونے کے لیے آخری شرط یہ ہے کہ سننے میں کراہت ہونے سے خالی ہونا چاہیے، یعنی ایسا کلمہ نہ ہو جو انسان کے کان کو اذیت ہوتا ہو، سننے میں ناپسندیدگی کا اظہار کرے تو وہ کلمہ فصیح نہیں ہوگا۔ فَهُوَ كَوْنُ الْكَلِمَةِ وَحْشِيَّةً، اب یہ کلمہ سننے میں کس طرح کراہت اور ناپسند ہوگا کہ وہ کلمہ وحشی ہو، وحشی یعنی نامانوس، نامعلوم کلمہ ہو، تأنفها الطباع، تأنفها الطباع انسان کی طبیعت اس کو ناپسند کرے، وَتَمُجُّهَا الْأَسْمَاعُ اور انسان کے کان اس کو پھینک دیتا ہے، تمجّ معنی پھینکنا، ابھی ہم نے لغت دیکھا ہے، تأنفک معنی ناپسند کرنا، طبیعت اس کلمے کو سننے سے ناپسند کرتی ہے اور کان اس کو پھینک دیتا ہے، یعنی سننا نہیں چاہتا۔ وَتَنْبُ عَنْهُ اور اس سے نفرت کرتا ہے، تنبو کا معنی نفرت، اس لفظ سے نفرت کرتا ہے، کما تنفع کی معنی بھی نفرت ہو گیا، تنبو کی معنی بھی نفرت، تنفع معنی ناپسند کرنا، مفہوم تو ایک جیسا ہے لیکن الفاظ کے معنی الگ ہو گیا نا، تنفع معنی ناپسند کرنا، تمجو کا معنی پھینک دینا، جی تنبو کا معنی نفرت کرنا، تنبو عنہ اس سے انسان نفرت کرتا ہے، کما ینبو عن سماع الاصوات المنکرہ، جس طرح انسان کے کان نفرت کرتا ہے برے آوازوں کو سننے سے، جیسے صوت، جس طرح قرآن میں بھی آیا نا، صوت حمار مثال ہے، سب سے بری آواز ہے، اس کے سننے سے انسان کو بہت تنگ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آوازوں میں بھی مختلف آوازیں ہیں، کچھ آوازیں سننے سے انسان کو خوشی ہوتی ہے، بعض آوازیں سننے سے انسان ناپسند کرتا ہے۔ تو کلمہ ایسا کلمہ نہ ہو جس کے سننے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہو یا انسان ناپسند کرے، اگر وہ کلمہ ناپسندیدہ کلمہ ہو تو وہ کلمہ فصیح نہیں ہے۔ اب 1-2 مثال دے رہے، کل جرشی للنفس، جس طرح نفس کے لیے ایک عجیب لفظ جرشی بھی آیا ہے، جرشی انسان کے نفس کو کہتے ہیں، تو آپ لفظ نفس استعمال کریں تو یہ تو اچھا لفظ ہے، نفس، نون فاسی نفس، نرم خفیف اچھا لفظ ہے، اما جرشی کا تو پھر یہ تو عجیب لفظ ہو گیا، جرشی، جیسے کہ فی قول ابی طیب شاعر نے المتنبی، ابی طیب متنبی نے اپنے شعر میں نفس کی جگہ پر جرشی لفظ لایا ہے، یمدح سیف الدولہ، اور ابو طیب نے سیف الدولہ کی مدح کرتے ہوئے شعر پڑھا، سیف الدولہ ایک بادشاہ کا نام ہے سیف الدولہ، اور اس کے خوشامد کرتے ہوئے اس نے ایک شعر پڑھا، وہاں پہ اس نے نفس کے بجائے جرشی لفظ لایا ہے اور اپنے کلام کو فصاحت سے خارج کیا اس نے۔ مبارک الاسمی، سیف الدولہ کے مدح کرتے ہوئے کہہ رہے کہ اس کا اسم مبارک ہے، اغر اللقب، اس کا لقب سفید ہے، اغر غرہ سے ہے، غرہ من سفید یا روشن ہے، کریم الجرشی، یعنی اس کا نفس کریم ہے، دیکھو کریم النفس کہہ سکتے تھے نا،
کریم النفس کہنے کے بجائے کریم الجرشی کہا ہے، جی شریف النسب، اور سیف الدولہ کے نسب جو ہے شریف ہے، اس کے جو رشتہ داری یا نسب سے مراد یعنی اس کے جو نسل ہے، نسل پاک ہے، شریف ہے۔ وملخص القول، اب یہاں تک فصاحت کلمہ کی ساری باتیں ختم ہو گئی، پوری باتوں کا خلاصہ کرتے ہوئے صاحب کتاب کہہ رہے وہ ملخص القول، گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان فصاحت الکلمہ، کلمہ کی فصاحت تکون بسلامتها من تنافر الحروف ومن غرابہ ومن مخالفت القیاس ومن الابتذال والذوف، کلمہ کی فصاحت حروف کی تنافر، غرابت اور قیاس کے خلاف ورزی اور ابتذال سے سالم ہونا ہے۔ ابتذال کا معنی گٹھیا ہونا، گٹھیا۔ ان فصاحت الکلمہ، کلمے کی فصاحت کیسے ہوتی ہے؟ تکون ہوتی ہے بسلامتها، کہ وہ کلمہ صحیح سالم ہو، بچا ہوا ہو، من تنافر الحروف، حروف کی نفرت سے خالی ہو، غرابت سے خالی ہو، مخالفت قیاس سے خالی ہو، ومن الابتذال والضعف، اور وہ کلمہ گٹھیا ہونے سے خالی ہو اور کمزوری سے خالی ہو۔ جب ان تمام برائیوں سے کلمہ خالی ہو تو کیا ہوگا؟ کلمہ فصیح ہوگا۔ فَإِذَا لَصِقَ بِالْكَلِمَةِ عَيْبٌ مِّنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ السَّابِقَةِ، جب کسی کلمے کے ساتھ گزشتہ برائیوں میں سے کوئی عیب اور برائی لگ جائے تو وَجَبَ نَبْذُهَا وَإِتْرَاحُهَا، اس کلمے کو پھینکنا اور چھوڑنا واجب ہے، یعنی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہے، ورنہ کلمہ فصیح سے خالی ہو گیا، اس کلمہ فصیح کو اپنے کلام میں نہیں لانا چاہیے۔ وجب نبذھا، اس کو پھینک دینا چاہیے اور اوپر دیوار سے نیچے گرانا چاہیے۔ اکیلا پیریڈ میں بھی نیند کرتے ہیں؟ نہیں، بس یہ بحث مکمل ہو گیا فصاحت کلمہ۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ ذرا ٹائم دیکھو، ریکارڈنگ میں ٹائم کتنا ہوا وہ دیکھ لو، پھر آگے بڑھیں گے۔ اگر کم ہے تو کم از کم 25-20 منٹ تو پڑھنا چاہیے۔ 17 منٹ بس آگے پڑھیں گے، اتنا کم ہے تو ایک پیراگراف پڑھیں گے، 25 تو ہو جائے گا۔ بس آگے ورق پلٹاؤ، یا پتہ نہیں آپ کی کتاب میں ورق پلٹانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ کل پلٹائیں گے، تطبیق اور مشق والے چھوڑ دیتے ہیں نا۔ اچھا، فصاحت الکلام ادھر سے پڑھنا ہے، اس لیے میں نے کہا چھوڑ دیں۔ یہ تمرینات ہیں نا ابھی، یہ سارے تمرینات ہے، تو وہ آپ کی کتاب میں تو کئی ورق پلٹانا پڑا ہے۔ ہاں پلٹاؤ، یہ ادھر تک پہنچ گئی۔ ہاں، اس طرح کتاب پڑھنا چاہے کہ روزانہ 5 ورق پلٹا دے تفریح کے لیے۔ ہاں، یہ سب تمرینات ہیں۔ وہ تمرینات پڑھے تو پھر 2 سال میں ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، فصاحت الکلام، کلام کی فصاحت کیسے ثابت ہو جائے گی؟ اب تک تو ہم نے فصاحت کلمہ پڑھ لیا نا، ختم ہو گیا۔ جی، فصاحت 3 چیزوں کے لیے صفت واقع ہوگا، شروع میں بتایا تھا، فصاحت کلمہ، فصاحت کلام، فصاحت متکلم۔ اب ان تینوں کی وضاحت شروع کیا ہے، تو سب سے پہلے کلمہ کی فصاحت کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، یہ تو ختم ہو گیا۔ جی۔ نمبر 2 فصاحت کلام، کلام کی فصاحت کس طرح ثابت ہوگا؟ فصاحت الکلام سلامتہ بعد فصاحت مفرداتہ مما یبہم معناہ، کلام کی فصاحت، اس کی مفردات کی فصاحت سالم ہونے کے بعد وہ کلام ایسی چیزوں سے سالم ہونا چاہے جس سے اس کا معنی مبہم بناتا ہے۔ نہیں سمجھے کیا؟ دیکھو پیچیدہ ہو گیا، ابھی ہم واضح کریں گے۔ دیکھو کلام کی فصاحت کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے اس کی مفردات فصاحت ہونا چاہیے۔ کلام کے اندر کئی کلمے ہوتے ہیں نا، کلام وہی کلمے نا۔ ہاں، تو سب سے پہلی بات تو کلام فصیح ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ اس کی تمام مفردات فصیح ہونا چاہیے۔ اس کے سارے کلمات، جس کلام کے اندر فرض کرو 3 کلمات استعمال ہو گئے، تو وہ تینوں کلمات فصاحت کلمہ کی شرائط پر پورے اترے۔ اس کے بعد مزید ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ کلام کا مطلب واضح ہو، یعنی اس کے معنی مبہم نہیں ہونا چاہیے۔
اگر کلام کا معنی مبہم ہو جائے، انسان کی سمجھ میں نہیں آئے، تو وہ کلام فصیح نہیں ہوگا، غیر فصیح ہاں غیر فصیح کہلائیں گے۔ واضح ہو گیا؟ بس کلام فصیح ہونے کی دو شرائط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اس کے اندر سارے مفردات فصیح ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ دوسری شرط، اس کلام کا معنی مبہم نہ ہو، مبہم ہونے سے سالم ہو۔ اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ مبہم ہونے سے سالم ہو یعنی واضح ہو، روشن ہو، اس کا مطلب واضح ہو، اس کو کہتے ہیں کلام فصیح۔ کلام فصیح یعنی فلان نے فصیح کلام سے بات کیا، تو مطلب یعنی اس کا کلام بالکل واضح و روشن ہے، اس کے اندر کوئی نقطۂ ابہام نہیں ہے۔ بس اسی بنا پر اگر کوئی کلام واضح و روشن تو ہو، اما اس کے اندر ایک دو کلمہ غیر فصیح ہو، تو کلام فصیح ہوگا نہیں ہوگا؟ غیر فصیح ہوگا، غیر فصیح ہوگا، کیونکہ ہم نے دو شرائط رکھا ہے نا، دونوں شرائط پورے ہونے چاہیے۔ مفردات بھی فصیح، تمام مفردات بھی فصیح ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی واضح ہو، دونوں ہو تو کلام فصیح ہوگا۔ فصاحت الکلام سلامتہ، دیکھو یہ سلامت ہو عبارت کہاں سے آتا ہے؟ مما سے مربوط ہے۔ سلامت ہو کلام سالم ہو، مما ان چیزوں سے، یبہم معنی ہو کلام کے معنی کو مبہم بناتا ہے، ان چیزوں سے سالم ہونا چاہیے جو معنی کو مبہم بناتے ہیں۔ بعد فصاحت مفردات ہی، اس کے تمام مفردات کی فصاحت ہونے کے بعد، جی سمجھ گیا، تمام مفردات واضح ہونے چاہے، اس کے ساتھ ساتھ پورے کلام کا معنی بھی واضح ہو۔ جی وَيَحُولُ دُونَ الْمُرَادِ مِنْهُ، یعنی ایسی چیزوں سے سالم ہونا چاہیے جو مراد کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ یحول کا معنی یعنی پردہ ہونا، متکلم کے مراد کو سمجھنے میں پردہ ہونے والی چیزوں سے سالم ہو، یعنی اسی ابہام کا دوسرا مطلب بتایا ہے، یعنی تفہیم میں رکاوٹ ہو، ہاں رکاوٹ سے خالی ہونا چاہیے۔ اگر مراد کے سمجھنے میں کوئی چیز پردہ بن جائے، حول حائل، یہاں حائل پردے کا معنی یعنی مفہوم سمجھنے سے جو پردہ بنتا ہے یا یہ دو رکاوٹ بنتا ہے، ان سے خالی ہونا چاہیے۔ وَتَتَحَقَّقُ فَصَاحَتُهُ بِخُلُوِّهِ مِنْ سِتَّةِ عُیُوبٍ۔ اب یہ تو بطور اجمال صاحب کتاب نے بتایا، پھر آخر میں تفصیل بتائیں گے کہ تتحقق فصاحتہ، کلام کی فصاحت وجود میں آتا ہے بخلوہ من ستۃ عیوب، 6 برائیوں سے خالی ہونے سے۔ اگر 6 برائیوں سے کلام خالی ہو تو کلام کی فصاحت تحقق ہوگا، وجود میں آئے گا۔ وہ 6 برائی کیا ہے؟ پہلے فہرست بنا رہے ہیں، بعد میں ایک ایک کر کے وضاحت کریں گے۔ نمبر 1 تنافر الکلمات مجتمعۃً، پہلی برائی یہ ہے کہ وہ کلمات اکٹھا تنافر سے خالی ہونے چاہیے، یعنی فرض کرو کلمات الگ الگ رکھے تو کلمات فصیح ہے، اگر اس کو اکٹھا کرے تو وہ نفرت والا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے کلام فصیح ہونے کے لیے، پہلی شرط ہے۔ نمبر 2 ضعف التالیف، یعنی قانون نحوی میں کمزوری سے خالی ہونا چاہیے۔ تالیف یعنی کلام جوڑنے میں جو کمزوریاں ہیں اس سے خالی ہو، ہاں وہی قانون نحوی مراد ہے۔ نمبر 3 التعقید اللفظی، لفظی پیچیدگی سے خالی ہونا چاہیے، الفاظ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 4 التعقید المعنوی، معنی میں پیچیدہ ہونے سے کلام خالی ہونا چاہیے۔ نمبر 5 کثرت التکرار، تکرار زیادہ ہونے سے خالی ہونا چاہیے۔ نمبر 6 تتابع الاضافات، بار بار اضافہ کرنے سے خالی ہونا چاہیے۔ 6 ہو گیا نہیں ہو گیا پورے؟ بس اگر کوئی کلام ان 6 برائیوں سے خالی ہو تو وہ کلام فصیح ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ رسول کریم۔